سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل، ہم منہاج العربیہ حصہ سوم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل منہاج العربیہ حصہ سوم کا سبق نمبر 14 پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 14۔ شروع میں واو والے 3 حرفی فعل۔ فعل اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی ہو، اسے فعل کہتے ہیں۔ فعل میں کبھی 3 حرف ہوتے ہیں، کبھی 4 حرف ہوتے ہیں، یعنی حروف اصلیہ کے اعتبار سے، حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی۔ اگر فعل میں حروف اصلیہ 3 ہوں تو اسے ثلاثی کہتے ہیں، اگر 4 ہوں تو رباعی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس سبق میں ثلاثی فعل استعمال ہوں گے۔ ثلاثی میں بھی وہ افعال استعمال ہوں گے جن کے شروع میں واو ہو۔ جن افعال کے شروع میں واو ہوتا ہے اسے معتل الفا کہتے ہیں، یعنی اگر فا کلمے کی جگہ اگر شروع میں کوئی حرف علت ہو، حرف علت 3 ہیں، واو، الف، یا، ان میں سے کوئی بھی حرف اگر فا کلمے کی جگہ ہو، شروع میں ہو، تو اسے معتل الفا کہتے ہیں، جس کا دوسرا نام ہے مثال۔ اور اگر حرف علت واو شروع میں ہو تو اسے کہتے ہیں مثال واوی۔ تو اس سبق میں مثال واوی استعمال ہوں گے۔ دیکھیے، شروع میں واو والے 3 حرفی فعل۔ وجب یجیبو، وجب واجب ہوا، یجیبو واجب ہوتا ہے۔ اصل میں تھا یوجیبو، واو حذف ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صرف میں پڑھیں گے کہ واو کو کس طرح یہاں سے حذف کیا گیا ہے۔ اس طرح قاعدہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اگر واو علامت مضارع اور کسرہ کے درمیان واقع ہو یا فتحہ کے درمیان واقع ہو تو اس واو کو حذف کر دیتے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ اس کے تعلق سے آپ صرف کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ یہاں سے واو کس طرح حذف ہوا، ٹھیک ہے۔ خیر، اب بس آپ یاد کر لیں کہ وجبہ کا مضارع کیا آتا ہے۔ ماضی کہتے ہیں اس فعل کو جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے وجبہ، وجبہ یعنی واجب ہوا۔ یجیبو واجب ہوتا ہے یا واجب ہوگا، کیونکہ یجیبو مضارع ہے۔ یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں۔ خیر، دیکھیے، وجبہ یجیبو، وجبہ واجب ہوا، یجیبو واجب ہوتا ہے یا واجب ہوگا۔ وقفہ ٹھہرا، یقیفو ٹھہرتا ہے۔ وصلہ پہنچا، یسلو پہنچتا ہے۔ وجدہ پایا، یجدو پاتا ہے۔ وصفہ بیان کیا، یصفو بیان کرتا ہے یا بیان کرے گا۔ وضع رکھا، یضع یا یضع دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ رکھا رکھتا ہے، وضع رکھا، یضع رکھتا ہے یا یضع رکھتا ہے، یعنی ضاد پر کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ سعید اور فرید کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، اسے یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ سعید کہتا ہے متی تصیلو الی المدرسہ یا رشید۔ یہاں پہ یا رشید لکھا ہے، رشید نہیں ہونا چاہیے، فرید ہونا چاہیے، کیونکہ سعید اور فرید کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے تو فرید کا لفظ آنا چاہیے، نہ کہ رشید کا لفظ آنا چاہیے۔ تو یہاں پہ جو سمجھ میں آ رہی ہے کتابت کی غلطی ہوئی ہے۔ سعید کہتا ہے متی تصیلو الی المدرسہ، متی یعنی کب، تصیلو تو پہنچتا ہے، الی المدرسہ مدرسہ، تو مدرسہ کب پہنچتا ہے؟ یا فرید، اے فرید، رشید کی جگہ آپ فرید لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ سعید کہتا ہے متی تصیلو الی المدرسۃ یا فرید، اے فرید تو مدرسہ کب پہنچتا ہے؟ فرید کہتا ہے اصلو دائما فی وقتہا، اصلو میں پہنچتا ہوں، دائما ہمیشہ، فی وقتہا اس کے وقت میں، یعنی مدرسے کے وقت میں، مدرسے کا جو وقت ہے میں ہمیشہ اسی وقت میں پہنچتا ہوں۔ اصلو دائما فی وقتہا، میں ہمیشہ اس کے وقت میں پہنچتا ہوں۔ پھر سعید پوچھتا ہے، سعید سوال کرتا ہے، سعید اتقف فی الطریق،
یعنی کیا، تقیف تو ٹھہرتا ہے، فی الطریق راستے میں، طریق کا معنی ہے راستہ، اتقیف فی الطریق کیا تو راستے میں ٹھہرتا ہے، فرید تو فرید جواب دیتا ہے لا اقیف ابداً میں کبھی نہیں ٹھہرتا، سعید نے سوال کیا اتقیف فی الطریق کیا تو راستے میں ٹھہرتا ہے، رکتا ہے، فرید نے جواب دیا لا اقیف ابداً میں کبھی نہیں ٹھہرتا، یعنی میں راستے میں کبھی بھی نہیں ٹھہرتا۔ پھر سعید نے سوال کیا این تضع کتبک تو اپنی کتابیں کہاں رکھتا ہے، این تضع، این یعنی کہاں، تضع تو رکھتا ہے، کتبک اپنی کتابیں، تو اپنی کتابیں کہاں رکھتا ہے، فرید نے جواب دیا اضعوها فی الدرج میں اسے رکھتا ہوں درج میں، یعنی دراز میں اسے رکھتا ہوں، میں اپنی کتابیں دراز میں رکھتا ہوں، درج میں رکھتا ہوں۔ پھر سعید نے پوچھا، سوال کیا اتصف لی کیف مدرستک، اتصف کیا تو بیان کرے گا، لی میرے لیے، یعنی کیا تو مجھے بیان کرے گا، کیف یعنی کیسا ہے، مدرستک تیرا مدرسہ، کیا تو بیان کرے گا، کیا تو بتائے گا کہ تیرا مدرسہ کیسا ہے، اتصف لی کیف مدرستک کیا تو مجھے بتائے گا کہ تیرا مدرسہ کیسا ہے، فرید نعم اصفها لک جی ہاں میں اسے تیرے لیے بیان کرتا ہوں، یعنی میں اس کے بارے میں تجھے بیان کرتا ہوں، نعم یعنی جی ہاں، اصفہا میں بیان کرتا ہوں اسے، یعنی میں اس کے بارے میں بیان کرتا ہوں، لکا تیرے لیے، یعنی میں تجھے اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ مدرستی میرا مدرسہ، لہا اس کے لیے ہے، یعنی اس کا ہے، بناء کبیر ایک بڑی عمارت، و جمیل اور خوبصورت، ٹھیک ہے، بناء کا معنی ہے عمارت، کبیر اور جمیل اس کی صفت بنائیں گے، بناء کبیر بناء جمیل، مدرستی لہا بناء کبیر و جمیل میرا مدرسہ اس کے لیے ایک بڑی اور خوبصورت عمارت ہے، مدرستی لہا بناء کبیر و جمیل میرا مدرسہ اس کے لیے ایک بڑی اور خوبصورت عمارت ہے، یعنی میرے مدرسے کی ایک بڑی اور خوبصورت عمارت ہے، فیہ غرفات کثیرۃ، فیہ اس میں، یعنی اس عمارت میں، فیہ کا مرجع ہے عمارت بنا، فیہ اس میں یعنی اس عمارت میں، غرفات کثیرۃ بہت سارے کمرے ہیں، غرفتن کی جمع ہے غرفات، اس میں بہت سارے کمرے ہیں، فیہ غرفات کثیرۃ اس میں بہت سارے کمرے ہیں، منہا غرفۃ لناظر المدرسۃ، منہا یعنی ان کمروں میں سے، غرفۃ ایک کمرہ ہے، لناظر المدرسۃ مدرسے کو دیکھنے والے کے لیے، یعنی جو مدرسے کو دیکھتا ہے، جو مدرسے کی دیکھ بھال کرتا ہے، جسے آپ ہیڈ ماسٹر کہہ سکتے ہیں یا صدر مدرسین کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سب سے اوپر ہوتا ہے مدرسے کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے لیے ایک مدرسہ ہے، منہا غرفۃ لناظر المدرسۃ ان کمروں میں سے ایک کمرہ مدرسے کو دیکھنے والے کے لیے ہے، ہیڈ ماسٹر کے لیے ہے، ناظم کے لیے ہے، وغرفۃ للمکتبۃ اور ایک کمرہ مکتب کے لیے ہے، یعنی لائبریری کے لیے ہے، ایک کمرے میں کتابیں ہیں، وغرفۃ لادوات الالعاب الریاضیۃ اور ایک کمرہ ورزشی کھیلوں کے سامان کے لیے ہے، غرفۃ یعنی ایک کمرہ، ادوات کہتے ہیں سامان کو، العاب لعب کی جمع ہے جس کا معنی ہے کھیل، اور ریاضیہ یعنی ورزشی، یعنی ایسے کھیل جو ورزش والے ہیں، ورزشی کھیل کے سامان کے لیے ہے، ایک کمرہ ہے جس میں ورزشی کھیل کے سامان رکھے ہوئے ہیں، اسٹور روم کہہ سکتے ہیں آپ، غرفۃ لادوات الالعاب الریاضیۃ اور ایک کمرہ جسمانی کھیلوں کے سامان کے لیے ہیں، ورزشی کھیلوں کے سامان کے لیے ہیں، سامان کے لیے ہے ایک کمرہ نا، ایک کمرہ ورزشی کھیلوں کے سامان کے لیے ہے، وغرفات اخرى اور دوسرے بہت سارے کمرے ہیں، غرفات بہت سارے کمرے، اخرى دوسرے، غرفات اخرى اور دوسرے بہت سارے کمرے ہیں، فیہا طبقات ان میں درجے ہیں، طبقات مختلفۃ ان میں مختلف درجے ہیں، فیہا ان میں طبقات مختلفۃ مختلف درجے ہیں، وغرفات اخرى اور دوسرے بہت سارے کمرے ہیں، فیہا طبقات مختلفۃ ان میں بہت سارے درجے ہیں،
فیہ قاعۃ للخطابتی، قاعہ کہتے ہیں ہال کو، فیہ قاعۃ اس میں ایک ہال ہے، للخطابتی تقریر کے لیے، خطابت یعنی تقریر، فیہ قاعۃ للخطابتی اس میں تقریر کے لیے ایک ہال ہے، یخطب فیہا التلامیذ جس میں طلباء تقریر کرتے ہیں، یخطب فیہا التلامیذ، تلامیذ یخطب کا فاعل ہے، یخطب فیہا التلامیذ جس ہال میں طلباء تقریر کرتے ہیں، وقاعۃ للصلاۃ اور ایک ہال نماز کے لیے ہے، ایک بڑا کمرہ نماز کے لیے ہے، جو بڑا کمرہ ہوتا ہے اسے ہال کہتے ہیں، ایک بڑا ہال ہے نماز کے لیے، ٹھیک ہے، وقاعۃ للصلاۃ اور ایک ہال نماز کے لیے ہے، الا تعلم ان الصلاۃ من اہم الاعمال، الا تعلم کیا تو نہیں جانتا، ان الصلاۃ کی نماز من اہم الاعمال اہم اعمال میں سے ہے، سب سے اہم کام ہے، تمام کاموں میں سے سب سے اہم کام نماز ہے، اللہ تعلم ان الصلاۃ من اہم الاعمال کیا تو نہیں جانتا کہ نماز اہم اعمال میں سے ہے، یعنی سب سے اہم کام ہے، وللمدرسۃ میدان کبیر اور مدرسے کے لیے ایک بڑا میدان ہے، یعنی مدرسے کا ایک بڑا میدان ہے، للعب کھیل کے لیے، وللمدرسۃ میدان کبیر للعب اور مدرسے کا ایک بڑا میدان ہے، للعب کھیل کے لیے، ٹھیک ہے، وللمدرسۃ میدان کبیر للعب اور مدرسے کا ایک بڑا میدان ہے کھیل کے لیے، والتلامیذ یلعبون العابا مختلفۃ بعد المدرسۃ والتلامیذ اور طلباء یلعبون کھیلتے ہیں، العابا مختلفۃ مختلف کھیل، بعد المدرسۃ مدرسے کے بعد، یعنی مدرسے سے چھٹی ہونے کے بعد، پڑھائی کے بعد، مدرسے کے بعد سمجھا پڑھائی کے بعد وہاں کھیلتے ہیں، والتلامیذ یلعبون العابا مختلفۃ بعد المدرسۃ اور طلباء مدرسے کے بعد مختلف کھیل کھیلتے ہیں، فإن الریاضیۃ اس لیے کہ ریاضیت البدنیۃ اس لیے کہ بدنی ورزش، تنفع التلامیذ طلباء کو فائدہ پہنچاتی ہے، نفع بخشتی ہے، فإن الریاضیۃ البدنیۃ تنفع التلامیذ اس لیے کہ بدنی ورزش طلباء کو فائدہ پہنچاتی ہے، نفع پہنچاتی ہے۔ پھر سعید پوچھتا ہے، سعید کیف تجد ناظر المدرسۃ، کیف یعنی کیسا، تجد تو پاتا ہے، ناظر المدرسۃ مدرسے کے ناظر کو، مدرسے کے ناظم کو، صدر مدرسین کو، ٹھیک ہے، ناظم جامعہ کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، ہیڈ ماسٹر کو، کیف تجد ناظر المدرسۃ تو ہیڈ ماسٹر کو کیسا پاتا ہے، فرید تو فرید جواب دیتا ہے، اجدہ رجلا طیبا، اجدہ میں اسے پاتا ہوں، رجلا طیبا ایک اچھا آدمی، یعنی میں اسے ایک اچھا آدمی پاتا ہوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے، وَهُوَ شَفِيقٌ عَلَيْنَا وَهُوَ اور وہ شفیق علینا ہم پر مہربان ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہم پر بہت مہربان ہے، لا يغضب على احد بدون سبب، لا يغضب وہ غصہ نہیں ہوتے، على احد کسی پر بھی، بدون سبب بلا وجہ، بغیر سبب، بغیر وجہ، بلا وجہ کسی پر بھی وہ غصہ نہیں ہوتے، لا يغضب على احد بدون سبب اور وہ کسی پر بلا وجہ غصہ نہیں ہوتے، والاساتذۃ كذلك يفعلون اور اساتذہ یعنی دوسرے اساتذہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، والاساتذۃ اور اساتذہ كذلك يفعلون اسی طرح کرتے ہیں، یعنی وہ بھی بلا وجہ کسی پر غصہ نہیں کرتے، کسی پر غصہ نہیں ہوتے، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَأَنَا اور میں عَلَى ذَلِكَ اس پر مِنَ الشَّاهِدِينَ گواہوں میں سے ہوں، یعنی میں گواہ ہوں، اس بات پر میں گواہ ہوں کہ ناظم جامعہ یعنی ہیڈ ماسٹر اور اساتذہ بلا وجہ کسی پر غصہ نہیں ہوتے، اس بات پر میں گواہ ہوں، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں اس پر گواہ ہوں، اللہ ورسولہ اعلم، امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو سوالات ہیں اور اردو سے عربی بنانے والی تمرین ہے اسے خود سے حل کریں، خود سے بنانے کی کوشش کریں،
اس کے بعد ہم انشاءاللہ عز و جل سوالات اور اردو سے عربی کے لیے دوسری ویڈیو بنائیں گے، پھر آپ اسے دیکھ کر کے آپ نے جو بنایا ہے اسے چیک کر لیں۔ ویڈیو دیکھ کر کے سوالات کے جوابات یا اردو سے عربی نہ بنائیں، اس طرح کریں گے تو صلاحیت پیدا نہیں ہوگی، زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔